اچھے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مجھے اپنے آباء و اجداد پر فخر ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اس ادارے میں حاضر ہو کر مجھے کوئی اجنبیت کا احساس بالکل نہیں ہوا۔ ایسے ہی محسوس ہوا کہ میں سبیل الرشاد سے نکل کر سبیل الرشاد میں داخل ہوا۔ یقیناً یہ مدارس چاہے وہ اصل سبیل الرشاد ہو یا شاخۂ سبیل الرشاد ہو، سب کے اندر داخل ہو کر ایک قسم کی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جہاں بھی پہنچتے ہیں تو ہمارے بڑوں کے نام کو ہم پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایک بار پھر ہمیں بھولا ہوا سبق یاد آتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنے عظیم الشان کارنامے انجام دیے، اور یہ میں کیسا ناکارہ، نالائق اور بیکار انسان ہوں کہ نہ مجھ سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہے، نہ دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کی لاج رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ دور، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، اس دور کی حسرت اور اس کی یادیں ابھی بھی بہت برقرار کرتی ہیں۔ یہ بڑا عظیم الشان دور ہے، پوری زندگی کا بہترین دور ہے، پڑھنے کا دور، طالب علمی کا زمانہ، پوری زندگی کا سب سے نورانی دور ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام سے پوچھیں کہ انہیں اس دور کی یادیں کتنی ستاتی ہیں، کتنی بےقرار کرتی ہیں۔ اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے، سنتے ہوئے انہیں کتنی لذت ملتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر اس کی قیمت کو پہچان نہیں سکتے، اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا۔ وہاں سے نکل کر آنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ قدر نعمت بعد زوال، قدر النعمت بعد الزوال، عربی میں بھی بولتے ہیں، فارسی میں بھی بولتے ہیں۔ نعمت کی قدر زائل ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن میں میرے تمام سمجھدار بچوں سے، ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نعمت کی قدر کو نعمت کے باقی رہتے ہوئے پہچانیں اور سمجھیں اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ ابھی آپ نے جو مظاہرہ کیا ہے، اس مظاہرے سے مجھے ایک سبق ملا ہے۔ دیکھیے، یہ جس کو آپ نے مظاہرہ سمجھا یا آپ کا امتحان سمجھا، جو بھی آپ نے سمجھا، جہاں تک مجموعی طور پر میرا اندازہ ہے، ماشاءاللہ آپ تمام اس امتحان میں بہت اونچے درجے کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی تمام امتحانات میں، زندگی کے تمام مراحل اور منازل میں خوب ترقی عطا فرمائے اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یہ میری دعا ہے آپ کی۔ اس امتحان سے یہ سبق مجھے ملا کہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی، مختصر سی زندگی، چند روزہ زندگی، آنی اور فانی یہ دنیا، جس میں انسان پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے، زندہ ہوتا ہے موت کے لیے، اس کی اس زندگی کے بعد اس کو موت میں جانا ہے۔
اتنی ہی یہ دنیا ہے. اس موت کے بعد ہمارے سامنے ایک امتحان ہے. اس امتحان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ سوال میرے دل میں یہاں بیٹھ کر پیدا ہوا. آپ نے یقیناً صبح سے، کل سے یا جب سے آپ کو کچھ اطلاع ملی ہوگی، کچھ ناکارہ علم و عمل کے یہاں حاضری کی خبر آپ کو پہنچی ہوگی، آپ نے کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے تیاری کی ہوگی. آپ کے اساتذہ کرام نے بھی محنت کی ہوگی. اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے. لیکن میں یہاں بیٹھ کر سوچتا رہا کہ میں نے اگلی اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب ہم سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ایک امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے تیاری کی، آپ کامیاب ہوئے آج. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حقیقی امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی امتحان کی تیاری کے لیے آپ نے جس راستے کا انتخاب فرمایا، آپ نے، آپ کے والدین نے، آپ کے سرپرستوں نے، آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو جس مقام پر پہنچایا ہے، جس ادارے میں پہنچایا ہے، یہ اس امتحان میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. آپ اسی راستے سے گزر کر تعلیم اور تعلق کے راستے سے، پڑھنے پڑھانے کے راستے، سیکھنے سکھانے کے راستے سے، قرآن کو حاصل کرنے کے راستے سے آپ اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسی راستے سے گزر کر اس حقیقی امتحان کی کامیابی نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے، دنیا میں سب سے افضل ترین جماعت وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ لوگ اس حدیث کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مذاکرہ کرتے رہتے ہیں. بات ہے اس خیر کہتے ہیں افضل کو، سب سے بہتر کو، سب سے اونچے کو. آپ پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں میں سب سے اونچے ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ رتبے والے ہیں. آپ کا مقام، آپ کا منصب سب سے اونچا ہے. چاہے دنیا آپ کے بارے میں جو کچھ خیال کرتی ہو، جو کچھ کہتی ہو، لب گشائی کرتی ہو، لیکن وہ سب کچھ غلط ہے. دنیا والوں کا خیال اور ان کی سوچ سب کچھ غلط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے صادق اور مصدوق سچے نبی ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب پر احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو قرآن سکھایا. الرحمن خلق الانسان علم القرآن. ترتیب بدل رہا ہوں تھوڑی سی. پہلے تخلیق کا عمل ہوا ہے، اس کے بعد میں تعلیم القرآن ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم قرآن کی اہمیت کے پیش نظر پہلے قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. بعد میں فرمایا اللہ رحمان، اللہ کا ایک ذاتی نام اور اللہ کے بے شمار صفاتی نام. ان بے شمار صفاتی ناموں میں سے ایک نام سب سے زیادہ محتب شان ہے، وہ ہے الرحمن کا. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے
رحمان کا رحم ہوا ہے، اسی کا کرم ہوا ہے، اسی کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن سکھایا، علم القرآن۔ قہار کا کرم نہیں ہے، جبار کا کرم نہیں ہے، رحمان کا کرم۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قیام کے لیے عرش کو منتخب فرمایا۔ وہاں بھی اللہ نے جو کلام فرمایا ہے، الرحمن علی العرش استوى، القہار علی العرش استوى نہیں ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ تو رحمان عرش پر بیٹھا ہے، وہی رحمان جس نے اس صفت کو پیدا کیا، جو اس صفت کا خالق ہے، خود یہ صفت اس کے ذات کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس نے اس صفت رحمان کے 100 درجے پیدا فرمائے، ان میں سے صرف ایک درجے کو اس دنیا میں نازل فرمایا، بقیہ 99 درجوں کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالی اس صفت رحمان کا قیامت میں فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، مختلف حیلوں سے اللہ تبارک و تعالی وہاں انسانوں کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے، درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ ایک درجے کا یہاں مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی قیمت کو پہچانیں اور اس توفیق پر اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بسنے والے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے ہمیں منتخب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس مدرسے میں اور ان جیسے مدارس میں اللہ نے ہم کو پہنچایا، اور قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ طالب علم میں اس جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا، اور اس میں انہوں نے جن آیات کا انتخاب فرمایا، ان آیات کے آخر کی آیت جو انہوں نے تلاوت کی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تفقہ فی الدین، اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ، علم دین کا تعلیم اور تعلق، سیکھنا اور سکھانا، سب کچھ اس قرآن پر موقوف۔ آپ نے بڑی اچھی آیت کا انتخاب فرمایا، آپ کے استاذ نے منتخب کیا۔ یہاں بیٹھ کر مجھے اپنے موضوع کا، اپنے مقصد کا، اپنی بات کا، اپنے عنوان کا انتخاب کرنے کا اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کی دین ہے، ورنہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق خیر مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مدرسے میں جو پہنچایا ہے، قرآن سیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو موقع عنایت فرمایا ہے، یہ مشفق اور مکرم اور بہترین اساتذہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمائے ہیں، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس نعمت کی قدر کرتا ہوں، اس کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہوں۔ ان چیزوں کے ساتھ، ان عزائم کے ساتھ جب آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس کے حفظ کو، پڑھنے کو، سیکھنے کو آسان فرمائے گا۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کی عظمت اور یہاں کے اساتذہ کرام کی عظمت، اپنے درسگاہ کی عظمت، اس کی تپائی کی عظمت، حسیروں کی اور فرش کی عظمت،
ہر چیز کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں، اس کی قدر کریں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس ادارے سے، ان اساتذہ کرام کے ذریعے سے قرآن کا یہ علم اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ورنہ خدا نخواستہ آپ کے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے، آپ کے دل میں کہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی یہاں بھیج دیا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوا، ورنہ تو میں یہاں ہرگز آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے مدرسے میں داخل ہونا پسند نہیں ہے، پڑھنا پسند نہیں ہے، میں تو کانوینٹ جانا چاہتا تھا، اسکول کی پڑھائی پڑھنا چاہتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال اور جذبہ اور ارادہ پیدا ہوتا ہے تو ہرگز آپ کو اس قرآن کا علم حاصل ہونے والا نہیں ہے دوستو۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، پیدا کریں، اس کی قدر کو پہچانیں، اس کے بعد میں یہ علم آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے ویسے ہی اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پوری طرح اس قرآن کے حوالے کرتے ہیں تو اس قرآن کا تھوڑا سا حصہ آپ کو مل سکتا ہے۔ العلم لا يعطيك ذرة حتى تعطيه كل، عربی کا مقولہ ہے۔ یہ قرآن کا علم آپ کو اس وقت تک تھوڑا سا نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے نہ کر دیں، پوری طرح حوالے کریں، پھر دیکھیں آپ کو پڑھنے میں کیسے مزہ آتا ہے، یاد کرنے میں کیسے مزہ آتا ہے، یاد کیسے رہتا ہے، آپ کا حافظہ کیسے مضبوط ہوتا ہے، سب کچھ اس پر منحصر ہے۔ اس لیے میرے بچوں سے بڑی ہی ادب کے ساتھ، منت اور سماجت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس کی قدر اپنے دلوں میں پیدا کریں، تب جا کر یہ قرآن کا علم آپ کو اور مجھے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت، مدرسے کی عظمت، اساتذہ کرام کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی اور ہمیشہ اپنے دلوں میں اس کو بٹھائے رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کا بہت ہی زیادہ ممنون اور مشکور ہوں تو انہوں نے مجھ ناچیز کا بہت ہی اونچے انداز میں انہوں نے استقبال بھی فرمایا، میرے لیے انہوں نے اپنے خطاب میں اونچے کلمات سے بھی انہوں نے نوازا، حالانکہ میں اس کا مستحق پھر ایک بار کہتا ہوں کہ نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت اپنے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیوست کرنے کی، بٹھائے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔